الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یا اس پر کچھ بڑھا دیں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجئے، بے شک ہم آپ پر ایک گراں اور بھاری بات کا القاء کریں گے۔ آج ہماری سورہ المزمل کی آیت مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آیت نمبر 4 کا آدھا حصہ ہمارا اس کی تفسیر ہو چکی تھی، اس کے بعد جو رہ گئی تھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ اب ترتیل کیا ہے؟ ترتیل یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جب کسی بات کو بڑے فصاحت اور خوبصورت انداز میں آرام آرام کے ساتھ جب ادا کیا جائے کہ سننے والا اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک بات کو اور جملے کو سمجھ رہا ہو، تو اسے عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ترتیل۔ ترتیل کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، اس کی اچھی ادائیگی کہ سننے والا اس کو سمجھ لے۔ جیسے اب مثال کے طور پہ ہر ایک زبان کے حوالہ سے ترتیل کا کی معنی ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا۔ اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، تو آپ میری ایک ایک بات کو سمجھ رہے ہیں، اور میں اس انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں، جو مقصد ہے بولنے کا میرا، تو اس کو عربی زبان میں ترتیل کہا جاتا ہے کہ میں اس انداز میں بات کروں کہ میرا سامع جو ہے، میرا جو سننے والا ہے، اس کو میری ایک ایک بات کی سمجھ آ جائے، تو اسے کہا جاتا ہے ترتیل۔ اب اگر میں سپیڈ سے بولوں کہ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے، تو کیا میرا درس دینا، درس قرآن دینا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا؟ بیکار جائے گا، فضول جائے گا، آپ کا وقت بھی برباد، میرا وقت بھی برباد اور ضائع جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ جو اہل عرب تھے وہ تو اہل زبان تھے، انہیں تو ترجمہ قرآن کا نہیں پڑھنا تھا نا، انہیں تو ان کی جو اپنی زبان تھی وہ تو سمجھتے تھے اس کو۔ جب قرآن تلاوت کیا جاتا، جب امام صاحب پڑھتے یا وہ خود پڑھتے، تو انہیں تو معلوم ہوتا تھا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا قرآن جب تم پڑھو تو کیا کرو؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تاکہ تمہارا اپنے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قائم ہو جائے۔ بنیادی طور پر قرآن کی تلاوت اور قرآن کو تلاوت کرنا، اچھا یاد رکھیے گا، قرآن کی تلاوت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے تلاوت قرآن۔ ہمارے ہاں جو کہ یہ ایک نیا طریقہ چلا اور ہم سستی کا شکار ہو گئے، ہم عجمی لوگ، ہم نے تلاوت سے مراد صرف یہ لیا کہ قرآن جو ہے بس حرفوں کے ساتھ تلاوت کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے، اس کی ریڈنگ کر لی جائے، جسٹ ریڈنگ، اور اس وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا پتہ ہو نہ ہو، ہم چلا رہے ہیں اس کو۔ حالانکہ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں، تلاوت کریں، آپ کو پتہ ہو میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اصول یہ ہے تلاوت کا۔ باقی ایسے بھی پڑھے تو ثواب تو اللہ دیتا ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو کریم ہے، لیکن بنیادی طور پر قرآن کے تلاوت اور نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اس قرآن کو ایسے پڑھ لیا جائے اور ثواب مل جائے، نہیں، بالکل قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ نے بچوں کو، آپ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں، ایک لازمی بک ہوتی ہے ہر کلاس میں انگلش کی صرف ریڈنگ ہوتی جائے اور اس کی ٹرانسلیشن اور ورڈ میننگ ہمارے استاد ہمیں نہ کروائیں، تو بتائیے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟
کیا استاد ہمیں کرواتے تھے؟ انگلش کی پہلے ریڈنگ ہوتی تھی، پھر اس کے ورڈ میننگ لکھوائے جاتے تھے، وہ یاد کروائے جاتے تھے، پھر اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ ہوتا تھا، پھر ہی اس کا فائدہ ہوتا تھا نا کہ آج انگلش کی بک میں جو ہم نے چیپٹر ریڈ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب ایک عام سی جو کتاب ہے، جو آپ کے نصاب کی کتاب ہے، وہ بغیر ترجمے اور ٹرانسلیشن کے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، تو بتائیے یہ تو کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ جب اس کو تم خوب ٹھہر کے پڑھو گے، اس انداز میں آرام سے تلاوت کرو گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا تم رب سے کیا لے رہے ہو، تمہارا رب تمہیں کیا عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ 12 مرتبہ یہ حدیث شریف سنائی ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں رب سے بات کروں تو فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں تلاوت سے مراد یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رواج پا گئی، میں پھر وضاحت اس کی کر رہا ہوں، تلاوت سے یہی مراد ہے کہ آپ اس کے معنی اور مطالب سمجھیں۔ تلاوت کا صحیح مفہوم یہ ہے اور اسی کو ہی اپنائیں۔ پہلے نہیں ہو سکا تو اب اگر اللہ یہ بات علم میں آ گئی ہے تو اب شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں یہ قرآن کے علم کے لیے عمر کی تو کوئی قید ہے ہی نہیں، کسی بھی علم کے لیے عمر کی تو قید نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے، شعور دے دیا ہے، پورا رکوع تلاوت کرنا بغیر ترجمے کے جس کا پتہ ہی نہ ہو، اس سے یہ میں آپ کو فتوے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ایک آیت پڑھ لے ترجمے کے ساتھ اس کا زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ پورا رکوع بغیر ترجمے کے تلاوت کے سمجھ ہی جس کی نہیں آئی، اس کے مقابلے میں پورے دن میں ایک آیت پڑھ لے، لیکن اس ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ پڑھے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ آیت کہتی کیا ہے، اس کا کہیں زیادہ ثواب ہے اس مقابلے میں۔ سبحان اللہ۔ اصل میں ہمارے ہاں بھی یہی بتا دیا گیا لوگوں کو بھی، اور عام طور پہ بستی کی طرح پڑھ لیں آپ کو بہت ثواب مل جائے گا۔ ثواب کے چکر میں اس معاملے میں پڑے رہیں۔ اصل کیا ہے؟ قرآن اصل آیا کس مقصد کے لیے ہے؟ قرآن اصل نازل ہویا ہے ہماری زندگیوں کو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کے لیے۔ بیسک قرآن کا یہ مقصد ہے۔ قرآن کے اترنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ اصل مقصد ہے قرآن پاک کا۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا، اب یہ قرآن کی ترتیل اب آپ کے ذہن میں رہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اس انداز میں پڑھیں کہ سننے والا بھی سمجھ جائے، آپ بھی سمجھ جائیں، اور اس کے معنی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ تو جب قرآن کو اس انداز میں آپ تلاوت کریں گے تو پھر یقیناً یہ قرآن آپ کو وہ انوار و تجلیات سے نوازے گا کہ وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر یہ اعزاز اور چاشنی اللہ ہم سب کو نصیب کر نہیں دے گا۔ آمین۔ آگے فرمایا گیا سبحان اللہ، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بڑا بوجھ، بھاری گراں اور بھاری بات القاء کریں گے۔ اس سے پہلے والے درس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی جمعے والے دن درس میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کا جو نزول ہے یہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا بوجھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین اور آسمان پر بھی پیش کیا تو زمین اور آسمان نے بھی اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کیا حملہ الانسان، سرکار دو عالم نے اس بوجھ کو قبول فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں نے عائشہ صدیقہ والی وہ رضی اللہ عنہ والی ایک روایت بھی سنائی تھی، آپ کو یاد ہو جائے گی، اور یا دوبارہ ذہن میں روایت کیجئے گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ آپ نے فرمایا مجھے یوں لگا جب وحی نازل ہوئی کہ میرے سارا جو جسم کی ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، اتنا بوجھ تھا اس وحی کا۔ یہ کوئی عام چیز ہے؟ لوگ سمجھتے شاید قرآن جو ہے یہ ایک جلد ہے، قرآن صرف اس جلد کو قرآن سمجھتے، یہ جلد تو بنا ہی بڑی بعد میں، یہ تو عثمان غنی کے زمانے میں جلد میں آیا، پہلے تو تھا ہی نہیں قرآن جلدوں میں۔ قرآن کی تو جلد کوئی کتابی شکل اس طرح کی تھی نہیں،
یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب محسوس کیا کہ لوگوں کے کچھ لہجے، ظاہر عرب کے لہجے مختلف تھے، جیسے ایک پنجابی زبان ہے، زبان ایک ہے پنجابی، لیکن لہجے کتنے ہیں اس کے. میں نے ایک زبان کی مثال دی، اردو زبان ہم بولتے ہیں، زبان ایک اردو ہے، لیکن ہر ایک کے اردو بولنے کے لہجے مختلف ہیں. لاہور والا اور لہجے میں بولتا ہے، ملتان والا اور لہجے میں بولتا ہے، آگے چلتے جائیں جناب والا، وہ کے پی کے والا جو اردو بولتا ہے وہ اور لہجے میں بولتا ہے، جو بلوچی ہے وہ اور لہجے میں بولتا ہے، سندھ والا اور لہجے میں بولتا ہے. کراچی چلے جائیں جن کی اصل اردو کراچی والوں کی ہے، جو بہت خوبصورت بولتے ہیں، چونکہ وہاں پہ وہ انڈیا سے آئے ہیں، ان کی اردو سب سے اچھی ہے. ان کے مقابلے میں جب ہم اردو بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کیا تم اردو کا جنازہ نکال رہے ہو. تو مقصد زبان ایک ہے، لہجے مختلف ہیں. اب عربی زبان ظاہر ہے بڑی تو ایک ہے، لیکن اس کے لہجے انداز مختلف تھے اور اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا کیوں نہ ایسا ہو، یہ عرب والے تو سمجھتے جب یہ قرآن عجم میں جائے گا، پوری دنیا پہ جائے گا، تو پتہ نہیں کتنے کتنے اور آ جائیں گے لہجے اور طریقے اور انداز آ جائیں گے، اور اس میں کوئی فرق نہ آ جائے. تو کیوں نہ قرآن کو کتابی شکل دے کر ایک ہی انداز اور ایک ہی لہجے پر لوگوں کو اکٹھا کر کے دے دیا جائے، تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ بچ جائیں غلطیوں سے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اس کو کتابی شکل دے دی. سبحان اللہ. اس کو کتابی شکل دے دی گئی. اس سے پہلے تو کیا ہوتا تھا، کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کسی چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، اور کسی وہ کھجور کی ایک جو ہوتی تھی اوپر سے وہ چیز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، کبھی کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ تھا قرآن کی آیات تھی، ایسی تھی. تو اصل قرآن کیا ہے؟ اصل قرآن یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر جو ایک ایک حرف کے اندر جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بوجھ ہے جس کو برداشت کرنا بڑا مشکل تھا. اس لیے سب کچھ نے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بوجھ یہ آپ پر نازل کرنے والے ہیں، اور آپ پر اس بات کا القاء کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کے اوپر وہ القاء کر دیا. اور آپ اس کا اندازہ کیجئے، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا جی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب یہ آیات نازل ہوئی، سرکار گھر تشریف لے گئے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا، زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو. اور سرکار کا جسم کانپ رہا تھا، پسینہ آیا ہوا. کا وجہ کیا ہوئی؟ کہا جی یہ معاملہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے ورقہ بن نوفل جو ہے یہ بائبل کا بڑا عالم تھا، تورات کا بڑا عالم تھا. کہا اس کے پاس چلتے ہیں. جب اس کے پاس گئے، وہاں بات کی تو انہوں نے کہا مبارک ہو خدیجہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مبارک ہو. یہ فرشتہ میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے، یہ کسی اور پہ نہیں آتا، یہ صرف اللہ کے نبی اور رسول پہ آتا ہے. مبارک ہو، میں نے جو بائبل میں پڑھا تھا نا ایک آخری رسول آنے والا ہے، وہ رسول کا انتخاب ہو گیا ہے اور تم اللہ کے آخری رسول ہو. سبحان اللہ. اور پریشانی ہونا یہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، اور مبارک ہو کہ اللہ کی وحی کا نزول تمہارے اوپر ہو چکا. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا ذمہ داری ہے. بوجھ سے مراد کیا ہے؟ ذمہ داری. یہ قرآن کیا ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری کو کس انداز میں نبھایا، وہ پھر ساری دنیا رہتی دنیا تک اور بعد میں بھی یاد کرے گی کہ سرکار نے اس ذمہ داری کو کس خوبصورت انداز میں نبھا کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی قرآن یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے ہر معاملہ میں، ہر جہت میں ہمیں قرآن سے ہی رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی وضاحت اور تشریح جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے. ہمیں ہر معاملے میں حدیث رسول سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.